اصل محبت تو یہی ہے کہ جیسی بھی تلخی ہو جائے، کتنی ہی شدت کی ناراضگی ہو جائے، مگر اپنے دل میلے نہ کیے جائیں، انا کی دیوار نہ تعمیر کی جائے۔ مرد کی جیب میں اگر عورت کی وفا ہو تو وہ دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے۔ جب مطلب نہ ہو تو لوگ بولنا تو دور، دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ برا چاہنے والوں کو بتاؤ کہ عزتیں اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ دعا میں اگر ہو ایک آنسو تو یقین مانو پوری تقدیر بدل سکتا ہے۔ کبھی کبھی بہت باتیں کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن ساتھ بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایک نوجوان بیٹی نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان، میں جسم کے کتنے حصے کا پردہ کروں اور کتنا حصہ کھلا چھوڑ دوں؟ تو والد صاحب نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ بیٹی، جسم کے جتنے حصے پر جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو، اتنے حصے کو کھلا چھوڑ دو۔ آج میں نے اپنے سائے سے پوچھا، تم میرے ساتھ کیوں چلتے ہو؟ اس نے ہنس کر کہا، اور تیرے ساتھ ہے بھی کون؟ جو انسان آپ کے لیے روتا ہونا، اسے کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ نصیب والوں کو ہی ایسے چاہنے والے ملتے ہیں، اور اگر آپ انہیں کھو دو گے، ان کی قدر نہیں کرو گے، تو آپ جیسا بد نصیب کوئی نہیں۔ زندگی میں بعض اوقات کسی تکلیف کا آنا آپ کو بہت سی تکلیفوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ایک دھکا آپ کو بہت سے دھکوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ خود غرض لوگ رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ ایسے انسان سے پیار کرو جو آپ کو تب بھی ہنسائے جب آپ مسکرانا بھی نہ چاہتے ہوں۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے صاحب، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ رشتے میں سب سے ضروری بات ہوتی ہے ایک دوسرے کو وقت دینا اور ایک دوسرے سے کچھ نہ چھپانا، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یقین مانو آپ کا رشتہ بہت خوبصورت رہے گا۔ زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن کبھی بھی کسی کے بھروسے اور جذبات کا نہیں۔ ہیرے کی قابلیت رکھتے ہو تو اندھیرے میں چمکا کرو، روشنی میں تو کانچ بھی چمکا کرتا ہے۔ بات علم سے کرو، طاقت کا سہارا نہ لو، کیونکہ طاقت کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، علم کے آگے چھوٹی ہو جاتی ہے۔ دکھ مرنے کا نہیں ہوتا، دکھ بچھڑنے کا ہوتا ہے۔ انسان کو موت نہیں رلاتی، وہ پیار رلاتا ہے جو مرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ممکن ہو سکے تو سوچ سمجھ کے صحیح انسان کے ساتھ شادی کرنی چاہیے۔ یہ ایک فیصلہ ہماری زندگی کی 90% خوشیوں یا پھر دکھوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ غلطی نکالنا تو بہت آسان ہے، لیکن کسی غلط کو ٹھیک کرنا نئی تعمیر سے زیادہ مشکل کام ہے۔ کسی کی اصلاح کرنے کے لیے بھی دانائی اور حکمت چاہیے۔ ایک عورت جو اپنے دل کو پھر سے محبت کے لیے کھول دے جبکہ اس کا دل ٹوٹ چکا ہو، تو یقین جانو تم اس سے زیادہ بہادر عورت کہیں نہیں دیکھو گے۔ جو انسان ان لوگوں سے جھوٹ بولنے میں ذرا بھر بھی ندامت محسوس نہ کرے جو اس کے دل کے بہت قریب ہیں، تو وہ انسان کبھی بھی اعتماد اور بھروسے کے قابل نہیں۔ جب کسی کی کوئی بات کڑوی لگے تو سمجھو سچ بولا جا رہا ہے، اور اگر کسی کا لہجہ کڑوا لگے تو سمجھ جاؤ خدا حافظ کہا جا رہا ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ دلاسا دے رہا ہو کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اور اس میں کوئی شک نہیں۔
زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ رشتے توڑنے نہیں چاہیے، لیکن جہاں قدر نہ ہو وہاں رشتے نبھائے بھی تو نہیں جا سکتے۔ مجھے یہ افسوس نہیں کہ تم نے آج پھر سے دل توڑ دیا، مجھے درد اور ڈر اس بات کا ہے کہ تم بھول گئے کہ ہم دونوں کے علاوہ خدا بھی ادھر ہی موجود تھا۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر وہ پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں، اور بے شک وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ جن لوگوں کے پاس آپ کو دینے کے لیے وقت ہی نہ ہو، ان کے پیچھے اپنی محبت کا رونا روتے پھرنا بے معنی ہوتا ہے، کیونکہ بھیک میں ملے 2 لمحوں کی توجہ کا اگر دل ایک بار عادی ہو جائے تو پھر ساری زندگی یہی بھیک ملتی ہے۔ راستہ بدل لینا چاہیے، وہاں سے جہاں آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ جب چھوٹے تھے تو بھول جایا کرتے تھے، دنیا کہتی تھی یاد رکھنا سیکھو۔ بڑے ہوئے تو ہر بات یاد رہتی ہے، اور دنیا کہتی ہے کہ بھولنا سیکھو۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان جنت بھی چاہتا ہے اور مرنا بھی نہیں چاہتا۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن ایسا اچھا کام کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں سینکڑوں سال یاد رکھے۔ اندھی محبت ہو یا پھر اندھا اعتماد، دونوں مل کر انسان کو گہری کھائی میں گرا دیتے ہیں۔ دعا وہ قبول ہوتی ہے جو یہ سوچ کر مانگی جائے کہ جس سے مانگ رہا ہوں وہ سب دے سکتا ہے، یعنی دعا کی قبولیت لازم ہے، اور شرط صرف ایک ہے، وہ ہے یقین۔ پھر چاہے وہ بارش میں مانگی جائے یا دھوپ میں، گھر میں یا پھر سفر میں، وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہم ایسے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں دکھ، دھوکہ، اذیت اور تکلیف دوسروں کو دے کر معافی صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ کیا ایسے مل جاتی ہے معافی؟ کسی کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ لٹاؤ، وہ تمہارے پاس آیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس قابل سمجھتا ہے۔ تمہاری جدائی کے بعد میرا دل دھڑکتا کم اور دکھتا زیادہ ہے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے تو پچھتاوا کہتے ہیں۔ زندگی میں کچھ پل ایسے بھی آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے نہیں مٹا سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کا مرہم ہے۔ کتنا دلچسپ ہوتا ہے نا وہ لمحہ جب آپ کے سامنے لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور آپ حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں۔ بہت نایاب ہوتے ہیں ایسے مرد جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے میں تہذیب نہیں بھولتے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ قدر کرنا سیکھو صاحب، کیونکہ نہ تو زندگی واپس ملے گی اور نہ ہی زندگی میں آئے ہوئے یہ لوگ۔ لوگوں کو تب فرق پڑنا شروع ہوتا ہے جب آپ کو کسی بات سے مزید کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے شک دوست ایک ہو، مگر ایسا ہو جو الفاظ سے زیادہ خاموشی کو سمجھے۔ بعض محبتیں ہمیں زندگی میں اس وقت ملتی ہیں جب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم دوسروں کو ان کے کردار پر نہیں، اپنی ضرورت کے معیار پر پرکھتے ہیں، اس لیے ضرورت بدل جانے پر رویے بھی بدل جایا کرتے ہیں۔
کل رات اڑ رہے تھے ستارے ہوا کے ساتھ، اور میں اداس بیٹھا تھا اپنے خدا کے ساتھ کہ یا تو قبولیت کے طریقے سکھا مجھے، یا میرے دل کو باندھ دے اپنی رضا کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ۔